بھائی صاحب، ظاہر قومی سیاست کو، پنجاب کی سیاست کو آپ اچھے سے سمجھتے ہیں. ایک دفعہ پھر تحریک لبیک کا سامنا ہے حکومت کو. حکومت فیصلہ بھی کرتی ہے، پھر اس میں ہچکچاہٹ کا بھی شکار نظر آتی ہے. سیاسی طور پر یہ ساری کی ساری صورتحال تحریک لبیک کو فائدہ دے رہی ہے، حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے، یا آپ کے خیال میں وہ اتنا بڑا فیکٹر رہی نہیں ہے تحریک لبیک، اور ان کے جو نعرے ان میں اتنا وہ دم نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو تحریک لبیک ہے، جو ہی ان کی تحریک شروع ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی ایک سب سے طاقتور جماعت ہے. وہ جو راستہ چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ پولیس تو ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر تحریک لبیک کے بہت سے اثرات ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں بلکہ بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے پولیس فورس تو یوں سمجھیے کہ تحریک لبیک کو نہیں روک سکتی. اگر کہیں کسی وقت روکنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو کوئی اور فورس جو ہے وہ ضرورت کرے گی. دوسری بات، شاید حکومت کی اس بات میں بھی کچھ حد تک صداقت ہے کہ اس میں بڑی تدبر اور حکمت کی ضرورت ہے. کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے حالات زیادہ خراب ہو جائیں. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے. وہ ایک طرف تو ڈرتے ہیں کہ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے، دوسری طرف گیدڑ بھبکیوں سے بھی کام لیتے ہیں. تو جب تک وہ ایک واضح لائن نہیں لیں گے، کوئی ایک راستہ اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک تحریک لبیک سے نبٹنا مشکل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ حکومت کی ڈیلیئنگ پالیسیز سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ تحریک لبیک کے جتنے بہت سرگرم جو لوگ تھے صرف وہ رہ گئے ہیں. جو عام لوگ تھے وہ کم ہو گئے ہیں. لیکن اب بھی دیکھیں ان کی اتنے ایکٹیوسٹ ضرور موجود ہیں کہ جو سڑکیں بلاک کر سکتے ہیں، جو پولیس کو مقابلہ کر سکتے ہیں، پولیس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اس سے حکومت کی یوں سمجھے کہ ہل کے رہ گئی ہے. یہ جو راستہ جی ٹی روڈ والے ہیں وہ تو کئی دن سے ڈسٹربڈ ہے. نہ ٹریفک چل رہی ہے، نہ بچے اسکول جا رہے ہوں گے، نہ کچھ اور ہوگا. تو اتنی لمبی حکمت عملی میں دیر اور حکومت کی طرف سے فیصلوں میں تاخیر، یہ بہرحال اس پر سوال تو کھڑے ہوں گے کہ یہ کیسی گورننس ہے. صاحب مگر اب رینجرز کو تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا، کل بہت بڑے بڑے کابینہ کے اجلاس کے بعد اعلانات ہوئے، مگر پھر اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جی صرف وہ جو فرانسیسی سفیر ہے اس کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں تو باقی مطالبات ماننے کو تیار ہے، یعنی کلعدم بھی نہیں رہیں گے اور سعد رضوی بھی رہا ہو جائیں گے. تو آپ کے خیال میں سیاسی طور پر یا پھر یہ جو اثر ہے ان کا، ہر کچھ مہینے بعد آ جاتے ہیں نئے مطالبات لے کر، کچھ نہ کچھ منوا کے جاتے ہیں، اپنے ووٹر سپورٹر کو بتاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی استعفیٰ لے جاتے ہیں، کبھی کوئی قرارداد کی شرط بنوا کے چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے مقابلہ کر سکتی ہے ریاست؟ نہیں جی، ریاست کو الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن سچ یہ ہے کہ سیاست میں تحریک لبیک جو ہے وہ حکومت سے کہیں آگے ہے. انہوں نے ابھی تک اپنے فیصلوں میں لچک نہیں دکھائی، انہوں نے اپنے مطالبات میں لچک نہیں دکھائی، قربانی دینے سے گریز نہیں کیا، سخت سے سخت سزا بھگتی ہے، کوئی کبھی جا کے منت نہیں کی، ترلا نہیں کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کو سٹرنگتھ بھی دے رہی ہیں. اور ظاہر ہے جو لوگ اس کے حامی ہیں وہ سعد رضوی صاحب کو ایک ایسے شخص کے پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشکلات میں گرفتار ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھک نہیں رہا. اور دوسری طرف ظاہر ہے جو عام لوگ ہیں وہ اس بات سے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس سے تنگ ہیں، وہ بھی حکومت کو کوس رہے ہیں کہ حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی. تو دونوں طرف سے حکومت کو برا بھلا جو کہنا ہے اس کی روایت جاری ہے. اور اگر ریاست نے آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر حتمی فیصلہ واقعی کر لیا ہے، کیونکہ حکومت دعویٰ ضرور کرتی ہے کہ ہاں جی ریاستی فیصلہ ہے، حکومتی فیصلہ نہیں ہے، پھر اگلے دن کوئی الگ اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، یا ابھی بھی تذبذب کا شکار ہے ریاست؟ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت یا ریاست کا جو موجودہ حیت ہے یہ کوئی بڑا سٹرانگ فیصلہ کر سکے گی یا کوئی ایسا فیصلہ کر سکے گی کہ تحریک لبیک کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن کیا جائے. انہوں نے ایکشن کر کے دیکھ لیا، ان کو 7-8 مہینے جیلوں میں رکھا، سخت سزائیں دی، ان سے رابطے ختم کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ جوں کہ توں موجود ہیں. اس کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی، بہتر تدبر، بہتر سوچ و بچار کو ان روڈز قائم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی
تحریک لبیک کے ساتھ حال یہ ہے حکومت کا کہ حکومت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون فیصلہ ساز ہے، کون کہاں سے تحریک چل رہی ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے کھانا آ رہا ہے۔ جب حکومت کی انٹیلیجنس کا اور معلومات کا یہ حال ہوگا تو کنٹرول کیسے کرے گی؟